الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ 23ویں پارے کی ابتدا میں اسی مرد ناصح کا تذکرہ ہے جس کا 22ویں پارے کے آخر میں ہوا تھا کہ جب ایک بستی والوں نے اللہ کے 3 نبیوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، انہیں نعوذ باللہ جھوٹا کہا، انہیں منحوس سمجھا، تو ان بستی والوں میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے انہیں سمجھایا کہ یہ اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، ان کی تکذیب نہ کرو۔ تو ان لوگوں نے بجائے اس کی بات ماننے کے الٹا اسی کو ہی شہید کر دیا۔ تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اسی آدمی کا۔ بعض مفسرین نے اس کا نام حبیب النجار لکھا ہے، حبیب نجار اس کا نام لکھا ہے، جو ناصح تھا، اور وہ انہیں کہہ رہا تھا کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں کیوں دوسرے معبود بنا لوں۔ انہوں نے اس کی بات ماننے کی بجائے اس کو شہید کر دیا، اور جب وہ شہید ہو گیا، اللہ کے حضور پہنچا، اس نے اللہ کی نعمتیں دیکھی، جنت کے باغات دیکھے، اپنا آخری ٹھکانہ دیکھا، تو وہ تو خوشی سے نہال ہوا اور اس نے کہا ہے کاش میری قوم کو بھی اس کا پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، میرا اعزاز اکرام کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ آدمی تھا جو زندگی میں بھی ان کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی ان کا خیر خواہ تھا، یعنی یہ چاہتا تھا اپنے شہادت کے بعد، اپنے جنت میں ٹھکانہ ملنے کے بعد، کہ میرا یہ مرتبہ مقام کہیں میرے لوگوں کو پتہ چل جائے تاکہ وہ ہدایت پر آ جائے، انہیں پتہ چلے کہ جس راستے پہ یہ چلا تھا وہ تو نجات کا راستہ تھا۔ تو بہرحال اس طرح اس کو شہید کر دیا گیا۔ اس صورت میں مجموعی طور پر سورہ یاسین میں دلائل بعث الموت ہیں کہ موت کے بعد جو دوبارہ اٹھنا ہے، جو اخروی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے دلائل ذکر کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ مثلا یہاں پر 3 مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ زمین مردہ ہوتی ہے، ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں پانی کی وجہ سے، لیل و نہار کی، شمس و قمر کی گردش ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو عقل مانتی ہی نہیں ہے کہ کبھی اجالا بھی ہوگا، صبح پھر اجالا ہوتا ہے اور ایسی دھوپ اور ایسی روشنی ہوتی ہے کہ جب انسان سورج کی روشنی میں ہوتا ہے دل نہیں تسلیم کرتا کہ یہ بھی کسی دن کسی وقت ختم ہوگا۔ تو اسی طرح یہ شمس و قمر، یہ لیل و نہار، ان کی جو گردشیں ہیں، ان کی جو حرکتیں اور آنا جانا ہے، یہ دراصل پیغام دے رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہے، کوئی بھی چیز قطعی نہیں ہے، کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے، دوام ہے فقط، استقلال ہے اگر فقط اللہ کی ذات کو ہے، ہمیشہ رہنا فقط اللہ کی ذات کا خاصہ ہے، اللہ اور اس کی جو صفات ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ باقی جیسے دنیاوی امور الٹ پلٹ ہوتے ہیں، انقلابات جہاں ہوتے ہیں، دراصل یہ انسان کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے دنیا سے، اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اللہ کے حضور ہم پھر پیش کیے جائیں گے۔ جب قادر مطلق ذات نے کہہ دیا کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، تو اب اس میں تعجب والی کیا بات ہے؟ وہ ذات جب قادر ہے تو اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور تیسری مثال دی کشتیوں کی، بحری جہازوں کی، کشتیوں اور بحری جہازوں کی مثال دے کر بھی بتلایا کہ اس طرح تم پابند ہو، اللہ تعالیٰ تم سب کو زندہ کرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا۔ اگلی آیات میں سمجھایا گیا کہ دنیا کی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ پہلے ایک عرصے تک دنیا یہ سمجھتی رہی ہے کہ فقط انسانوں میں یہ مذکر مؤنث کی تخصیص ہوتی ہے، باقی کسی میں نہیں ہوتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عرصہ پہلے بتلا دیا کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، چاہے نباتات ہیں، چاہے جمادات ہیں، حیوانات ہیں، اشجار ہیں، ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ بلکہ اب تو میڈیکل نے بھی، میڈیکل سائنس نے، یعنی کہ موجودہ زمانے کی جو ترقی کی چیز ہے سائنس، اس نے بھی ثابت کر دیا کہ ہر چیز میں جوڑا جوڑا ہوتا ہے۔ ایون جو کائنات کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے ایٹم، اس کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں، الیکٹران اور پروٹون۔ تو یہ ساری چیزیں اس انداز میں بتلائی گئیں، سکھائی گئیں تاکہ انسان اللہ کی قدرت پر ایمان لے آئے، انسان مرنے کے بعد کی زندگی کو مان لے، انسان رسول اللہ کو آخری نبی تسلیم کر لے کہ یہی حقائق ہیں اس دنیا کی اور یہی سچائیاں ہیں۔ اور اس کے بعد بتلایا گیا کہ سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا تو وہاں پر پھر قیامت کی ہولناکیاں ذکر کی ہیں، قیامت کی اتنی ہولناکیاں ہوں گی۔ سور پھونکا جائے گا، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو لوگوں پر سکتہ طاری ہو جائے گا، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، قیامت آ جائے گی، اللہ کے علاوہ اس کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، مر جائیں گے سارے کے سارے، اور پھر تیسری بار سور پھونکا جائے گا
تو پھر اگلے پچھلے سارے مرے ہوئے اجسام، سارے مرے ہوئے لوگ جمع ہو جائیں گے اور محشر بپا ہوگا لوگوں کے، پھر فیصلے ہوں گے۔ اور اس دن کی صفت اللہ نے بیان کی کہ لا تظلم، اس دن کسی نفس پر، کسی جان پر، کسی انسان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کمی کوتاہی نہیں ہوگی کہ کسی نے نیکی کی ہو اور اس کے اعمال میں نہ لکھی ہوئی ہو، کسی نے گناہ نہ کیا اور اس کے اعمال نامے میں درج ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنی مغفرت سے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کے حصے میں اضافی گناہ ڈال دیے جائیں یا اس کے حصے سے نیکیوں کو کم کر دیا جائے۔ اور فرمایا کہ جو مجرم اور مومن ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو اکٹھے پھرتے تھے، خلط مبعث تھا، یہاں تو سب چل رہا تھا، لیکن آخرت میں اللہ نے مجرمین کا الگ ٹھکانہ بنایا ہے، مومنین کا الگ ٹھکانہ بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں الگ کر دیں گے۔ اور پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ پر مہر لگ جائے گی، ہاتھ اور پاؤں کلام کر رہے ہوں گے، انسان کے گناہوں کو گنوا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کی گواہی دے رہے ہوں گے کہ انسان کے اپنے اعضاء بول پڑیں گے۔ دوسرے مقام پر آتا ہے انسان خود کہے گا کہ تم کیوں کلام کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے جس اللہ نے تمہیں کلام کی قوت بخشی اسی اللہ نے ہمیں کلام کی قوت بخشی ہے۔ تو بہرحال منہ پر مہر ہوگی، اس دن انسان مکر ہی نہیں سکے گا کہ اس کے اپنے ہاتھ، اس کے اپنے پاؤں جو گناہ کرتے رہے، جو گناہوں کی طرف چلتے پھرتے رہے، وہی خود کہیں گے جی اللہ ہم نے یہ کام کیا تھا، ہم نے یہ کام کیا تھا۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ کی قدرت بتلائی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی پرمیشن نہیں لینا پڑتی، اس کو منصوبہ نہیں بنانا پڑتا، اس کو سوچ بچار نہیں کرنا پڑتی، اللہ کہتا ہے جی ہو جا، بس وہ چیز اللہ کے فضل سے اسی وقت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات ہے جو مکی صورت ہے، 182 آیات اور 5 رکوعات ہیں۔ ان میں بھی ملائکہ کا تذکرہ کیا اور پھر منکرین آخرت کا، اور منکرین آخرت سے استدلال ہوا ہے باقاعدہ کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہو، کیا وہ واقعی معبود ہیں تمہارے ہاں؟ اچھا انہیں سامنے تو لاؤ، دکھاؤ تو اسے، ان میں کون سی صفت پائی جاتی ہے، تمہیں وہ کیا دیتے ہیں، تمہارا کون سا نفع نقصان وہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ نہیں کہ لوگوں کی یوں سمجھے کہ غیرت ابھاری گئی ہے، انہیں بتلایا گیا ہے کہ جو بے جان بوتے تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے صنم ہیں، یہ تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس نے نہیں ماننا اس کے لیے پتھر ہی بڑی چیز ہے۔ انسان بڑا عجیب ہے، ماننے پہ آئے تو بے جان پتھروں کو سجدہ کر لیتا ہے، نہ ماننے پہ تو کائنات کے سب سے بڑی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا۔ تو اس طرح استدلال کے ذریعے منکرین آخرت کو خاموش کرایا گیا۔ لیکن اللہ نے ساتھ یہ فرمایا کہ جب آخرت کا معاملہ ہوگا، آخرت آئے گی، یہ لوگ خود مان لیں گے اور ایک دوسرے کو الزام لگائیں گے جی مجھے تو نے گمراہ کیا تھا، مجھے تو نے گمراہ کیا تھا۔ وہ کہے گا جی میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ کبھی شیطان پہ لانتیں کریں گے، کبھی ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ تو ان کا مکالمہ ذکر ہوا، اور اس کے بعد اہل جنت کا مکالمہ ذکر ہوا کہ جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، بادشاہوں سے بھی زیادہ سکون انہیں حاصل ہوگا، اور سونے جواہرات کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ہر وقت بدلتے بدلتے نظارے کر رہے ہوں گے۔ اس وقت جنتی لوگ آپس میں مکالمہ کریں گے۔ ایک آدمی دوسرے سے کہے گا یار میرا ایک دوست ہوتا تھا دنیا میں، وہ مجھے بڑا ورغلاتا تھا، کہتا تھا جی اس دنیا کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب، کوئی نامہ اعمال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی جنت و جہنم نہیں ہے۔ میں اسے سمجھاتا تھا لیکن وہ عقل پرست تھا، کہتا تھا بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے، موت تو خاتمے کا نام ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیسے جنت ہو سکتی ہے، ہوتی تو اب تک دریافت ہو چکی ہوتی وغیرہ ذالک۔ اس طرح کی یعنی کہ لچر قسم کی باتیں کیا کرتا تھا۔ آؤ اسے دیکھیں تو اسی وہ کہاں ہے۔ اب وہ نیچے دیکھیں گے، جھانکیں گے تو انہیں وہ آدمی جہنم کے عذاب میں گرفتار نظر آئے گا۔ اس وقت یہ بندہ، جنتی بندہ شکر ادا کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا، ورنہ اگر میں اس کے ورغلاوے میں آ جاتا تو آج میں بھی جہنم میں یوں چل رہا ہوتا۔ تو بہرحال جنت اللہ کی نعمت ہے، اور جنت میں جانے کے بعد لوگ اس پر بھی شکر ادا کریں گے کہ الحمدللہ ہم اللہ کے فضل سے جنت میں آ گئے۔ اس کے بعد مختصر کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے 2 باتیں کہ ایک تو انہوں نے دعوت توحید دی، پورا معاشرہ مخالف تھا، بالکل پرواہ نہیں کی، اور دوسرا انہوں نے اللہ کے حکم سے، چونکہ ان کی زندگی ابتلاء و آزمائش میں گزری تھی، انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا بھی چاہا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے اسے بچا لیا اور مینڈھے کی قربانی ہو گئی۔
اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت الیاس کا تذکرہ کہ وہ شام کی طرف مبعوث ہوئے، بال نامی بت کی وہ شام والے عبادت کرنے والے تھے، انہوں نے بات نہ مانی تو وہ ہلاک ہو گئے، اور اسی بال نامی بت سے ان کا ایک شہر بال بک کا بھی مشہور ہے، جس کے آثار اب بھی دمشق کے مغربی علاقوں میں ملتے ہیں۔ تو بہرحال مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور آخر میں جو معاندین تھے، جو مخالفین تھے، اللہ نے حکم دیا کہ اے پیغمبر ان سے اعراض کرو، یہ جاہل ہیں، بس ان سے منہ موڑ لیجئے، انہیں منہ نہ لگائیے، ان سے الگ ہو جائیے، اور پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیے، اللہ کی تسبیح میں اپنے آپ کو مصروف رکھیے۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیے اور ان کی باتوں کو اپنے دل پہ بھی مت لیجیے۔ سورۃ الصاد اس کے بعد شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 88 اس کی آیات اور 5 رکوعات ہیں۔ ابتدا میں کہہ دیا گیا، یعنی ابتدا میں تو قرآن کا تذکرہ ہے، صاد والقرآن ذی ذکر، اس کے بعد ابتدائی آیات میں کہہ دیا گیا کہ مشرکین بڑے عجیب ہیں، یہ کیسے انکار کرتے ہیں، کبھی آخرت کا انکار کرتے ہیں، کبھی رسالت پر انکار، اور رسالت پر یہ انکار ہے کہ جی ہمارے میں سے رسول کیسے آ گیا، رسول ہوتا کوئی باہر کا ہوتا، کوئی فرشتوں میں سے ہوتا، کوئی امیر آدمی ہوتا، فلاں بستی کا ہوتا، طائف کا ہوتا، ہم میں سے رسول کیسے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عجیب لوگ ہیں، جب ان کے پاس آنا تھا تو ظاہر انہی میں سے ہی آنا تھا۔ اور اس کے بعد بتلایا، کافر کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہر چیز کا الگ الگ خدا بنا رکھا ہے، بارش کا خدا الگ ہے، روزی دینے کا الگ ہے، بیٹی بیٹا دینے کا الگ ہے، مشکلات ختم کرنے کا خدا الگ ہے، مدد کرنے والا، تو اس طرح ہمارے تو الگ الگ خدا ہیں، اور یہ رسول کہتا ہے کہ جی فقط ایک خدا ہے، فقط اسی سے مانگو، ہر چیز وہی دے گا، ہر مشکل وہی ٹالے گا، ہر ایک کی وہی مدد کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بدبخت اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ آپ صبر کیجیے، صبر کریں اور یاد کریں ان انبیاء کرام کے واقعات کو جنہوں نے صبر کیا۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کیجیے، انہوں نے کس طرح صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں صلہ دی۔ بعض اوقات انسان کے لیے کوئی ایسی چیز بھی درپیش ہو جاتی ہے جو اس کے خلاف ذہن ہوتی ہے، مگر صبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سب حالات کو اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں۔ اور بتلایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ذکر کرنے والا دل دیا تھا اور شکر کرنے والی زبان دی تھی۔ اسی طرح یہ ایوب علیہ السلام کا واقعات، اللہ نے انہیں باغات دیے، نعمتیں، مال و دولت، اولاد، سب کچھ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا اور یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 18 سال تقریباً تکلیف کے عالم میں رہے اور انہوں نے صبر کیا، اور صبر کا اللہ نے انہیں پھل یہ دیا کہ پہلے سے زیادہ نعمتوں سے نوازا، پہلے سے زیادہ نعمتوں سے نوازا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، مختصر ان حضرات کا تذکرہ کیا، اور پھر اس صورت کے آخر میں بتلایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد آپ سے کوئی مالی منفعت نہیں ہے، آپ کا جو اجر ہے وہ تو اللہ کے ذمہ ہے، آپ کسی بات پر اجر نہیں لینا چاہتے، آپ سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، آپ تو فقط یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ راہ راست پر آ جاؤ، تم لوگ ہدایت پر آ جاؤ۔ وہ سورہ زمر ہے جو مکی صورت ہے، 75 اس کی آیات اور 8 رکوعات ہیں۔ پہلے بتایا کہ یہ صورت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور بعد میں انسان کی پیدائش کے تخلیق کے مختلف مراحل ذکر کیے کہ شکم مادر میں انسان 3 تاریکیوں میں ہوتا ہے، یعنی موجودہ سائنس کہہ رہی ہے کہ انسان 3 پردوں میں ہوتا ہے، تو قرآن نے اتنے عرصہ پہلے بتایا کہ انسان 3 تاریکیوں میں ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پردے میں ہے تو وہ پردہ مستقل ہے کہ تاریکی اور اندھیرا ہے۔ پھر موحد اور مشرک کی مثال ذکر کی کہ موحد کی مثال اور مشرک کی مثال ایسے ہے جیسے غلام ہے، مختلف لوگوں کا غلام ہے، ان لوگوں کے مزاج بھی عجیب ہیں، ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اکھڑ مزاج ہیں۔ اب کوئی اسے کھینچتا ہے اپنی طرف، کوئی اپنی طرف، کوئی کہتا ہے بیٹھ جا، کوئی کہتا ہے جی کھڑا ہو جا، کوئی کہتا ہے میری طرف آ، دوسرا کہتا ہے جی میری طرف۔ اب ظاہر بات ہے یہ بندہ ایسے ہی ان کے درمیان سینڈوچ سے بنا رہے گا، اس کی اپنی کوئی مزے کی زندگی نہیں گزرے گی۔ اور جو موحد ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کسی ایک بندے کا غلام ہے، اور اس بندے کا مزاج بھی بہت اچھا ہے، شائستہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ پورے اخلاق کے ساتھ اور احسان کے ساتھ پیش آتا ہے، تو یقیناً جو ایک کا غلام ہے وہ کامیاب رہے گا، وہ ذہنی طور پر منتشر نہیں ہوگا، اور جو مختلف لوگوں کا غلام ہے وہ ذہنی انتشار کا شکار رہے گا۔ تو جو اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے عبادت گزار ہیں، اللہ کے جو غلام ہیں، وہ دلی طور پر سکون کے ساتھ رہتے ہیں، اور جو اللہ کے دشمن ہیں یعنی جو مشرک ہیں، وہ زندگی بھر ذہنی انتشار کا اور ذہنی اور قلبی پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔